أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہم جس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کو سکھانے جا رہے ہیں، وہ ہے تلاوت کرنے کے خاص آداب۔ تلاوت کرتے وقت کچھ خاص ایسی بیسٹ ٹپ کہ جن کو اپنا کے آپ کی آواز کے اندر خوشحالی، آپ کی یعنی کہ تلاوت کرنے کا انداز بہتر ہوگا، اور جس کانفیڈنس سے انشاءاللہ یہ ٹپ لے کے آپ تلاوت کریں گے، اللہ کے کرم سے مجمع جو ہے آپ کو داد ضرور دے گا، لوگ متاثر ہوں گے آپ کی آواز سے۔ دوستان محترم، بعض ایسے قاری ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کی آواز کے اندر بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ قرآن کو بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو جی ساتھیو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ایک بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ اللہ کے کلام کو جو بھی پڑھتا ہے بڑے مرتبے، بڑے کمال پاتا ہے۔ اور جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، جو بھی ہیں آپ، یا عام ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا انداز آپ کو بہتر سے بہترین آنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت ایک اچھے انداز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے مخارج کے ساتھ کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت اجاگر ہوگی اور آپ کو بھی اس پہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ دوستان محترم، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے ادب کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو سننے والے ہیں ان کے اوپر رحم ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہو رہا ہے، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لبوں کے اوپر اللہ کا کلام جاری ہے، آپ اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے قرآن کو پڑھ کے آپ جنت کے درجوں کو حاصل کر رہے ہیں، اور جنت کے اندر آپ بہترین ایک مقام پائیں گے قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو دوستان محترم، اللہ کے کلام کی تلاوت کو سیکھنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے میں نے آغاز میں ایک اچھی طریقے کے ساتھ پڑھا ہے، بالکل سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو درود شریف سے آپ ایک دفعہ دل میں آپ نے درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ٹپ کہ آپ نے قرآن کو پڑھتے وقت خاص طور پہ ہا اور ہا، سا، سین، صاد، ان الفاظ کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر قاف، دو نقطے والا قاف موٹا ہے، ایک قاف باریک ہے، اس کے اندر فرق کرنا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ نے تھوڑا بہت مخارج بھی ضرور سیکھنا ہے، آپ نے مخارج بھی ضرور سیکھنا ہے تاکہ آپ کے جو لفظ نکل رہے ہیں زبان سے بہترین نکلے۔ بے شک آواز آپ کی اچھی نہیں، لیکن جب آپ مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی آواز خوبصورت لگے گی، لوگوں کو آپ کے پڑھنے کا انداز آپ کو خوبصورت لگے گا۔ بالکل تحمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، بیٹھ جائیے، یا پھر کرسی کے اوپر، جس بھی انداز کو آپ اپناتے ہیں آپ کے لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تلاوت کرتے وقت آپ زمین پہ بیٹھ کے اگر کرتے ہیں تو آپ کو بہترین لمبا سانس بھی لینے کے اندر آسانی ہوگی، اور آواز اچھی نکالنے کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے زیادہ قاری ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ان کی آواز، کیونکہ یہ ایک اہم ٹپ ہے کہ بیٹھ کے تلاوت کرتے وقت آسانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسان بھی لگتا ہے، خوبصورت بھی بندہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ تو پیارے ساتھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ٹپ اور بھی ہے، اور کون سا ہے کہ اگر آپ نے مائک منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، بالکل ایسا نہ کریں، بالکل مائک کو تھوڑا دور رکھیے
تو آغاز جو ہے بالکل آرام سے سلو کیجئے، کہ جس طرح جب ایک وائس ریکارڈ کی جاتی ہے کہ جب آپ زیادہ آواز نکالتے ہیں تو اوپر جاتی ہے، جب کم نکالتے ہیں تو نیچے آتی ہے، اسی کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ اور جب سٹارٹ آپ کا بالکل لو لیول ہو اور جو درمیان ہے، سینٹر جو ہے اس کا، آپ نے اس کو بالکل اوپر لے کے جانا ہے۔ ہم ابھی آپ کو پڑھ کے بھی تھوڑا سا دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ جو لاسٹ ہے اس پہ بھی آپ نے بالکل سلو کرنا ہے۔ درمیان جو ہے آپ نے اس پہ تھوڑا سا زور لے کے جانا ہے، تھوڑا سا اوپر کرنا ہے۔ مد جو ہے اس کو لمبا کرنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، گننا شننا جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، یہ بالکل سلو ہے، سٹارٹ میں نے بالکل آغاز سلو کیا ہے۔ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. یہی طریقہ آپ نے اپنانا ہے، درمیان سینٹر اس کو اوپر تھوڑا سا لے کے جائیے، اور لاسٹ اور فرسٹ جو ہے اس کو بالکل تھوڑا آرام سلو نرمی کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ جو میں نے ٹپ بتائے ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو نئے قاری ہیں سیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ جب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔